یہ جی محمد ربیع حسین صاحب کا سوال آیا ہے کہ صلاۃ التراویح، تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں، حدیث شریف سے کتنی ثابت ہیں؟ صلاۃ التراویح، نماز تراویح، جس کو عربی آتی ہے اس کو تراویح، یہ پلورل ہے، جمع ہے، سنگولر واحد ہوگا ترویحہ۔ 4 رکعت کے بعد اتنی دیر آرام کرنا، راحت پانا جتنا ٹائم 4 رکعتوں میں لگا ہے۔ یہ نماز 4 رکعت پڑھ کے کچھ دیر توقف کیا جاتا تھا، تسبیح پڑھی جاتی تھی، پانی پی لیا جاتا تھا۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا حرم شریف میں، وہاں ہمارے ہاں تو وقفہ نہیں، ہمارے ہاں تو وہ زیادہ مسجد کامیاب ہوتی ہے جہاں بہت تیز پڑھنے والا ہو، جلدی جلدی پڑھے۔ حالانکہ ترویحہ 4 رکعت کے بعد راحت پانا اتنی دیر جتنی 4 رکعتوں میں لگی ہے۔ عربی گرامر میں واحد، تثنیہ اور پھر جمع، پہلے واحد پھر 2 جس کو تثنیہ کہتے ہیں اور پھر 3 پر جمع ہوتی ہے۔ تو ترویحہ 4 رکعت کے بعد ہوا تو 2 ہوا تو کیا ہوا؟ ترویحتین۔ جمع کب ہوگی؟ تراویح جب کم از کم 12 رکعت ہوں، کم از کم 12 رکعت، تو تراویح کا لفظ پورا ہوگا۔ اس سے کم پر تو تراویح کا لفظ بھی نہیں پورا جائے گا اگر اس کو دیکھیں، صرف لفظ کو ہی دیکھیں۔ شبہ کیوں پڑ گیا ہے، لوگوں میں جھگڑا کیوں پڑ گیا ہے کہ رکعتیں کم ہیں یا زیادہ؟ بخاری شریف میں امام بخاری نے جو باب باندھے ہیں وہ ترجمۃ الباب، حدیثیں بیان کرنے سے پہلے باب باندھتے ہیں، چیپٹر۔ انہوں نے یہ ایک حدیث باب میں لکھ دی رمضان اور تراویح کے ساتھ، جبکہ یہ حدیث امام مسلم نے نہیں لکھی تراویح کے اس میں۔ یہاں سے ایک شبہ نکل آیا اور لوگوں نے اس کو، جنہوں نے لینا تھا امت میں لڑوانے کا، جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کتنی نماز پڑھتے تھے؟ عشاء کے بعد جب گھر تشریف لے جاتے تھے فجر سے پہلے کتنی نماز پڑھتے تھے؟ یہ ان سے سوال ہوا۔ وہ جو جواب دے رہی ہیں، بخاری میں بھی اس حدیث میں صرف باب کی وجہ سے شبہ پڑ گیا کہ انہوں نے اس کو اس باب میں بیان کر دیا۔ اس باب میں بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امام بخاری ایک حدیث کو کم از کم 7 مرتبہ یا اس سے زیادہ بھی لائے ہیں، کیونکہ اس میں سے ایک چیز ثابت ہوئی تو ایک باب میں، اس سے دوسری چیز ثابت ہوئی تو وہی حدیث دوسرے باب میں، اسی حدیث سے تیسری چیز ثابت ہوئی، تو ایک حدیث کو 7 8 مرتبہ، اور مجھے معلوم ہے کچھ 7 سے زیادہ مرتبہ بھی کچھ حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں، وہی حدیث لیکن اس سے الگ الگ معنی نکلتے تھے، ہر باب میں لے آئے۔ حضرت امام مسلم نے صلاۃ التراویح اور اس میں رمضان کے باب میں اس کو نہیں لکھا، کیوں؟ اب سن لیجئے وہ حدیث، دھیان سے سن لیجئے، آپ کے سارے شک دور ہو جانے چاہیے، بشرطے کہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں اور ضد پر ہوں تو اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ ام المومنین سے سوال ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کتنی ادا فرماتے تھے؟ تو ام المومنین کا جواب یہ ہے کہ رمضان اور غیر رمضان، رمضان میں اور غیر رمضان یعنی رمضان کے سوا باقی 11 مہینوں میں بھی ہر رات میں 11 رکعات ادا فرماتے تھے۔ اگر اس حدیث میں صرف اتنا ہوتا رمضان میں تو دعویٰ کرنے والے کی بات میں وزن ہو جاتا۔ اسی حدیث میں جس کو بنیاد بنا کے، کیونکہ باب آ گیا تراویح کا تو اس سے لوگوں نے وہ تراویح مراد لے لیا، لیکن حدیث کے الفاظ تو سنیں۔ حدیث بتا رہی ہے کہ رمضان
اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں، یعنی پورا سال تو تراویح تو صرف رمضان میں ہے، اور نبی پاک 11 رکعتیں پورے رمضان میں بھی اور باقی مہینوں میں بھی پڑھتے تھے، تو اب اس کو تراویح کیسے کہیں گے؟ پہلے میں آپ کو لفظ تراویح بتا چکا، اور جس حدیث سے شبہ ہو رہا ہے وہ حدیث بھی بتا دی۔ اس حدیث میں بھی ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں رات کو 11 رکعتیں، 8 رکعتیں تہجد کی اور 3 وتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 12 مہینے پڑھتے تھے۔ اس میں تراویح کا کون سا بیان ہے؟ اور 8 رکعت کے لیے بہت ہی ادب سے عرض کر دوں، کسی ضعیف حدیث سے بھی، ضعیف حدیث جس کو کمزور کہا جاتا ہے راوی کی وجہ سے، اس میں بھی بیان نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عمر 20 تراویح با جماعت ادا کرنے کا اہتمام کر رہے ہیں، کوئی ہے ان سے زیادہ آج دین کو سمجھنے والا؟ پھر کیوں ہے یہ خام خواہ لڑوایا جا رہا ہے؟ اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی 20 ہی پڑھی جاتی ہیں۔ اس مرتبہ اگر ان کے کسی شخص نے 10 کا اعلان کیا، اس کا ذمہ دار وہ ہے، یہ کوئی شرعی اجازت نہیں ہے، وہ کیوں کر رہے ہیں وہ جانے۔ لیکن آپ کو میں نے جو مسئلہ تھا وہ بتا دیا، تراویح کی رکعت 20 ہی ہے، 20 ہی ہے۔ جی